بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. حسب وعدہ آج ہمارا ڈسکشن ہائپر ٹینشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی بلند فشار خون. ایک بہت اہم مسئلہ، اور مئی کا مہینہ، اس میں چونکہ ہم ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے مناتے ہیں، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہائپر ٹینشن کو اس مہینے میں ڈسکس کریں. اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خاور کاظمی، جو اس وقت پروفیسر آف پریونٹیو کارڈیولوجی قومی ادارہ برائے امراض قلب وہاں ہیں. اس سے پہلے یہ ایچ او ڈی خان ہاسپٹل میں کارڈیولوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں. اور پھر اگر ہم پیچھے چلتے جائیں تو شاید سارا پروگرام اسی میں تعارف میں گزر جائے گا. تو میں بغیر مزید وقت ضائع کیے، سر، پریزنٹ سچویشن میں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال، اور وہ صرف بلڈ پریشر نہیں، دل اور دوسرے امراض سے متعلق وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں. اس حوالے سے سر کچھ عام لوگوں کے لیے. بہت شکریہ فواد موقع کا اور انٹروڈکشن کا. تو اصل ہم اس پہ بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسینیشن کے لیے کوئی کانٹرا انڈیکیشن یا ممانعت نہیں ہے. دل کے امراض میں جیسی بھی سچویشن ہوتی ہے، چاہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، بائی پاس سرجری ہوئی ہو، سٹینٹ ہوئے ہو، اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو، یا دل کے پٹھے کمزور ہوں، کوئی بھی سچویشن ہو، ان سب سچویشنز میں ویکسین لگوانی چاہیے، لگوائی جا سکتی ہے، سیف ہے اور ضرور لگوانی چاہیے. اس لیے لگوانی چاہیے ضرور کہ یہ آپ کے لیے ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ کووڈ سے بچنے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں ویکسین لگنے کے بعد. اور چونکہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں یا جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں مبتلا لوگ ہیں، ان میں جب اگر کووڈ ہوتا ہے تو اس میں کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کووڈ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ویکسین کرانا ہمارا بہترین بیٹ ہے، یعنی ایک بہترین سٹیپ ہے ٹورڈز بچنے کے لیے یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کووڈ لگنے کا. یہ نہیں کہ ویکسین میں ایک چیز اور جو بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کچھ خبریں تھیں کہ کچھ ویکسین کے ساتھ کلاٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں اس وقت پاکستان میں جو ویکسین زیادہ تر یوز ہو رہی ہے اس میں تو بہت کم ہے. ایسٹرازینیکا کی ویکسین کے ساتھ کچھ تھوڑا سا تھے، لیکن جو وہ ایونٹس ہوئے تھے وہ بہت ہی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک یا دو لوگوں کو ہوئے. اور کوئی اس میں ایسی چیز ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز علیحدہ احتیاط کرنی ہے، کوئی ایکسٹرا دوائی کھانی ہے اس کلاٹنگ سے بچنے کے لیے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ آلریڈی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہنا چاہیے. بلڈ پریشر کی دوائی ضرور باقاعدگی سے کھانی چاہیے، کیونکہ جب آپ ویکسین کرانے کے لیے جاتے ہیں اگر اس وقت آپ کا بلڈ پریشر 160 170 سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ویکسین کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید بلڈ پریشر کم ہو جائے تو پھر ویکسین کرائی جائے. تو اپنی دوائی باقاعدگی سے استعمال کریں، اور ویکسین بالکل ضرور کرانی چاہیے اور یقیناً کرانی چاہیے. تو ان باتوں سے جو کنکلوژن یہ نکلا کہ بلڈ پریشر یا دوسرے امراض کے لوگوں کے لیے بلکہ ویکسین اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بالکل ان صحیح لوگوں بات. میں اگر خدا نخواستہ یہ کرونا کا مرض ہوا تو وہ زیادہ پیچیدگیاں لائے گا. اچھا سر، آج کل وہ ڈائریکٹ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ زبان زد عام ایک مسئلہ ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن، اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے مختلف نوعیت کی. تو میں اس ریلیشن میں کچھ آپ کے تجربات سے بھی فائدہ، کیونکہ آپ بھی انکاؤنٹر پیشنٹس کو کرتے ہوں گے، اس قسم کے ذہنیت کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. تو ایک تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس کی حفاظت کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا ہمیں لگانے کا، تو ہم کیوں لگائیں جب اس کے بعد بھی کرونا ہونا ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا سر ان لوگوں کے لیے جو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کا تو پھر بھی ہو سکتا ہے، تو کیا فائدہ لگانے کا؟ دیکھیے بہت سمپل اس کا تو جواب ہے کہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں تو کیا یہ 100% گارنٹی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی؟ آپ موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہنتے
तो क्या ये 100% गारंटी है कि आपको सर की चोट नहीं लगेगी? लेकिन चूंकि उसकी प्रोटेक्शन जो है ओवरवेलमिंग है, यानी अगर आपकी 50-60% से ज़्यादा चांसेस है, 70-80 जो वैक्सीन है इनकी, जो हमारे पास जो डेटा है ट्रायल का, उसमें तो 80% से ऊपर इसकी प्रोटेक्शन है, यानी 100 में से 80 लोगों को यकीनन प्रोटेक्शन है। और एक और बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि जो वैक्सीन लगाने वालों में ये हमें बहुत क्लियरली मालूम है कि 100% लोगों को अगर कोविड होता है तो वो उतना सीवियर नहीं होता जो बगैर वैक्सीन वालों को होता है। सही। तो ये वाला चीज़ बहुत अहम है, यानी 80% से ज़्यादा तो कोविड से प्रोटेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता कोविड होता भी है तो उसकी सेवेरिटी यकीनन बहुत कम होगी, जिसका बहुत यकीनन फ़ायदे की बात है। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल और दूसरी राय ही नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। यही एक तरीका है वैक्सीन का कि हम ये जो एक इसकी कंटिन्यूएशन की लाइन लगी हुई है कोविड की एक से दूसरे लोग को, उसको तोड़ा जा सकता है और कोविड को महदूद किया जा सकता है। ख़त्म तो हम कभी शायद इस वायरस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको महदूद कर देंगे ताकि ये एपिडेमिक ना रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खावर, बहुत अच्छे से आपने एक बात की वजाहत कर दी कि बिल्कुल जिस तरह किसी भी चीज़ से हम प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ या कोई जरिया अपनाते हैं तो वो 100% गारंटी तो कभी भी नहीं होती, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो चीज़ अपनाई ना जाए, और वो किसी हद तक आपको काफ़ी हद तक, और ये तो सब एक्सपीरियंस से अब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, यूके यूएसए इन तमाम जगह जहाँ मैस लेवल पे वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुकी है, तो वाज़े नज़र आ रहा है कि इन्फेक्शन रेट, ट्रांसमिशन रेट, डेथ रेट और क्रिटिकल इलनेस रेट, ये सब कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टर खावर हम अपने सब्जेक्ट ब्लड प्रेशर पे आते हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ी कंफ्यूजन, मिथ्स, और स्पेशली वो वाला ब्लड प्रेशर जो लोगों को वक्ती तौर पे बढ़ता है। अच्छा, ये बड़ा परेशान कौन होता है, इवन उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और दवाइयां ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज ही नहीं है, बस एक वक्ती ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उस पे हमारे यहाँ कुछ प्राइमरी केयर फिजिशियंस का है, कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। कोई दवाई दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई सुकून की गोली दे देता है। तो इस हवाले से आवाम को थोड़ी सी आगाही दे, ये जो वक्ती ब्लड प्रेशर बढ़ना होता है इसको कैसे हैंडल किया जाता है? बिल्कुल, देखें, पहली बात तो ये कि जो तशखीस के हिसाब से भी बात की जाए तो मेरे ख्याल हाई ब्लड प्रेशर, हम बुलंद फिशारे खून, हाइपरटेंशन का जो आम तर्जमा किया जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर किया जाता है, और फिर वो ये वक्ती हाई ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो यकीनन उससे फिर मेरा ख्याल कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। जो हमें डिसाइड ये करना चाहिए कि क्या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा है या नहीं है, या एक कोई वक्ती सिचुएशन थी जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। लोग बहुत सारे सवाल ये पूछते हैं डॉक्टरों की तरफ से। मेरा ख्याल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब डॉक्टर मरीज़ दिखाने आते हैं तो डॉक्टरों, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर डॉक्टरों के पास, अब नहीं, इतना वक्त नहीं होता कि वो लोगों को पूरी तरह से समझा सकें कि असल में प्रॉब्लम क्या है। दवाई लिखना आसान काम है, आपने 1 सेकंड में एक दवाई लिख दी। तो देखिए, एक मैं मिसाल लोगों को ये देता हूँ कि मैं अगर इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर जो है 110 या 120 है, और अगर मैं अभी एक्सरसाइज करूँ ट्रेडमिल पे, मैं 10 मिनट ट्रेडमिल पे चलूँ, तो क्या मेरा ब्लड प्रेशर 110 से 120 ही रहेगा? नहीं, यकीनन बढ़ जाएगा, 170 180 के करीब चला जाएगा। तो क्या मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास भागना चाहिए? क्या मुझे ज़बान के नीचे गोली रखनी चाहिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मेरे, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड है, हमारे जिस्म की ज़रूरत है। सर्टेन सिचुएशंस में आपका नब्ज़ की रफ्तार बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो सिचुएशंस क्या हैं? एक वर्जिश है जो हमने अभी बात की, दूसरा जो है वो हम एफ कुछ जिक्र करते हैं ना, फाइट और फ्लाइट। इंसान का जो जिस बना है, क्योंकि वो शिकार करना और फिर वो सारी चीज़ें अपने लिए ग़िज़ा हासिल करना, तो हमारे अंदर जो सिस्टम ये है कि हम उस तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं अगर भागते हुए नेज़े से शिकार करने शेर का जा रहा हूँ, तो क्या मेरी नब्ज़ की रफ्तार और अगर ब्लड प्रेशर 110 या 80 रहेगी तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
मैं अगर लड़ाई करने जाऊंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो लड़ाई वाली जो चीज़ है वो अगर हम इस तरह से लें तो हमारे आम सिचुएशंस में आजकल बहुत कॉमनली जब कोई स्ट्रेस होता है, कोई एंजाइटी होती है, तो हमारे अंदर वही कैटेकोलामीन्स पैदा होते हैं जो उस लड़ाई के वक्त पैदा होनी चाहिए। जब गुस्सा जैसे आता है तो पैदा, उस वजह से वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी वजह से वक्ती तौर पे नब्ज़ की रफ्तार बढ़ती है। जब वो सिचुएशन निकल जाती है तो वो चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि लोगों को कुछ अलामात होती हैं। अब वो मैं बहुत सा स्ट्रेस में हूँ, रात सोया नहीं था, मुश्किल से सुबह जब उठा तो सर में शदीद दर्द हो रहा था, गर्दन के पट्टे अकड़े हुए थे और मैंने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर आ गया 150 और मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा ये तो मैं गया काम से। तो ये कॉम्बिनेशन जो सिम्टम्स का है और उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं आम लोगों को कि ये सिम्टम्स ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। नहीं, वो सिम्टम्स ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, वो सिम्टम्स और ब्लड प्रेशर दोनों विक्टिम हैं वो बैकग्राउंड चीज़ के जो आपके हुआ था, जो मैं रात को सोया नहीं या जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है। इस सिचुएशन में हमें कोई फौरी तौर पे तशखीस नहीं करनी चाहिए कि उसको हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा है। नंबर एक, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, सिवाय इसके कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है तो हो सकता है कि दवाई देने की ज़रूरत हो। बाज़ का सिर्फ आप लंबे लंबे सांस लें, थोड़ा सुकून से बैठें तो आपका वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाली सिचुएशन तो तशखीस के मुकाबले में होगी। और एक दूसरा आपने सवाल पूछा था, मैं बीच में वक्फा लेता हूँ, फिर उसका जवाब देते हैं कि जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है और वो दवाई भी खा रहे हैं और एक दिन उनका सडनली कुछ उनको तकलीफ महसूस हुई और देखा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, तो वो एक ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। हालांकि वजह हो सकता है यहाँ पे भी वही हो। तो मैं वक्फा ले लेता हूँ ताकि आप इसमें अपने कमेंट्स कर लें तो फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस हवाले से बड़ा क्लियर आपने एक तो कर दिया कि उन नए लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम जिनके किसी बैकग्राउंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और इसमें चूंकि वो ज्यादातर अपने मौलिज के पास जाते हैं तो फौरी दवा नहीं लिखनी चाहिए। बैकग्राउंड असेस करना, देखना कि रीजन क्या बन रहा है ब्लड प्रेशर का। और जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़ना जरूरी है, वो उस वक्त और हालात की जरूरत है कि आपकी नब्ज भरे या बीपी आपका उस वक्त बढ़ जाए, लेकिन वो वक्ती तौर पे आधे से पौन घंटे 1 घंटे और आप उस सिचुएशन से निकल आए हैं तो वो हालात बेहतर हो जाएं। और ये हमारे यहाँ नए लोगों में तो एक बहुत बड़ा मसला और प्रॉब्लम घरों में है। अब वो डिजिटल मीटर्स आ गए हैं, अब घर में चाहे उसको ब्लड प्रेशर का मर्ज है या नहीं है, जहां उसको कोई तबीयत में कोई बोझलपन, कुछ खराबी, कुछ लग रहा है तो वालदा कहेंगी अपनी बेटी से, बेटा मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो। ये ब्लड प्रेशर चेक करने का इस वक्त अल्लाह से कोई मर्ज है आपको और ये खतरा है कि कहीं किसी वजह से लो ना हो जाए, तब तो जरूरत बनेगी ब्लड प्रेशर चेक। अदरवाइज हर मसले का हल ये नहीं है कि बीपी चेक कर दिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में इस बात का फैसला करना कि ये मर्ज वाला ब्लड प्रेशर है या वक्ती रिएक्शनरी ब्लड प्रेशर है जो बढ़ा हुआ है। तो ये तो काफी हद तक मेरा ख्याल है आवाम के लिए बात क्लियर हो गई होगी। अब सर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो लोग जिनको ऑलरेडी मर्ज है और फिर वक्ती थोड़ा बहुत अप डाउन बीपी हो रहा होता है तो उनका क्या किया जाए। जी, इसमें मैं दोनों सूरतों में एक चीज जो मैं इसमें और चूंकि ब्लड प्रेशर चेक करने की बात हुई तो मैं उसका जिक्र कर दूं कि ब्लड प्रेशर हम यकीनन नजर रखनी चाहिए। जिसको नहीं ब्लड प्रेशर है उनको भी, खास तौर पे जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे वालिदैन को है तो मुझे ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। और अगर मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाता हूँ और है मुझे ब्लड प्रेशर तो भी मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। यही एक तरीका है ये इंश्योर करने का कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या कंट्रोल रहता है या नहीं रहता। लेकिन ये बहुत अहम है कि किस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। हम असल में जो ब्लड प्रेशर देखते हैं कि आपका कंट्रोल है या नहीं है या नॉर्मल है या नहीं, वो है जो आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर है। बेसलाइन का मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल अदरवाइज रिलैक्स्ड है, नॉर्मल सिचुएशन में है, उस वक्त जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका असल ब्लड प्रेशर है जिस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ब्लड प्रेशर चेक तब करना चाहिए
جب آپ بالکل ریلیکسڈ ہیں, نارمل سچویشن میں ہیں, وہ بالکل کرتے رہنا چاہیے. اب جن لوگ دوائی لے رہے ہوتے, اب میں ان سے اصل یہ کہتے ہیں یہ دوائی میں لے رہا تھا, میں نے کہا آپ کا کل بلڈ پریشر صحیح تھا؟ کل تو بالکل صحیح تھا, آج ایک دم بڑھ گیا بلڈ پریشر. میں نے کہا کیا دوائی آپ نے کوئی کھائی نہیں تھی؟ نہیں, دوائی بھی کھائی تھی. میں نے کہا ایک دم دوائی نے اثر کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ میجک ہو گیا, اس پہ کوئی بٹن تھا, زیرو کر دیا آپ نے اس کو. تو دوائی تو آپ نے وہی کھائی, تو دوائی وہی کام کرے گی جو کرے گی. تو جو آپ کا بیس لائن بلڈ پریشر تھا اس کو تو دوائی نے کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے, اسی طرح کام کرنا ہے. اب اگر آپ کا بلڈ پریشر کل ٹھیک تھا اور آج ایک دم بڑھ گیا, تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی وجہ ہوئی ہے. ایک کامن چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دوائی مس کر دی یا کسی وجہ سے ایسی چیز ہوگی. نمبر 2, خوراک میں نمک کی مقدار زیادہ ہوگی ویزیبلی, اور بعض اوقات ہمیں خیال نہیں, لیکن خوراک میں نمک کی, میں فرض کریں کہ آج میرے گھر میں میری بیگم نے کہا کہ میرا موڈ نہیں ہے, میں روٹی نہیں پکا سکتی. تو میں نے کہا اچھا سامنے وہ تنور ہے, وہاں سے روٹی لے آتے. اس میں روٹی میں نمک کی مقدار گھر کی روٹی کے مقابلے میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ ہے. اس سے ہو سکتا ہے میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے. چائنیز فوڈ ہے یا اس طرح کی باہر سے کوئی کھانا منگا لیے, تو یہ مثال ہے کہ نمک کی مقدار کسی وجہ سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی زیادہ ہوگی. نمبر 3, وہی بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے, اب کوئی میرے ذہن میں ایسا سٹریس ہے یا ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم میں کیٹاکولامین زیادہ ریلیز ہو رہی ہیں. جب وہ زیادہ ریلیز ہوں گی تو میرا بلڈ پریشر نارمل سے بڑھ جائے گا, کیونکہ پرسیو میرا جسم یہ کر رہا ہے کہ آپ کچھ مختلف یعنی مشکل حالات کے لیے آپ کا جسم کو تیار کر رہا ہے, تو بلڈ پریشر وقتی طور پہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ کا پہلی بات یہ ہے, یہ خوف ذہن سے نکالنا چاہیے کہ وقتی بلڈ پریشر بڑھنا 170 180 فوراً فالج کی وجہ بن سکتا ہے. نہیں, یہ فالج کی وجہ نہیں بنتا. 200 220 سے زیادہ ہو جائے یقیناً پھر تھوڑا سا ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. مستقل ہلکا سا بڑا ہوا بلڈ پریشر اوور دا ایئر زیادہ خطرے کی بات ہے, رادر دین وقتی طور پہ تھوڑا سا بلڈ پریشر 160-70 تک ہو جانا. تو ہمیں ٹھنڈا سانس لے کے گلاس ٹھنڈا پانی کا سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آج میری ایسی کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گیا, جبکہ کل میں نے وہی دوائی کھائی تھی, سب چیزیں ٹھیک تھیں. آپ کو خود بخود وجہ سامنے آ جائے گی اور سکون ہو جائے گا. جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بلڈ پریشر دیکھ لیا, وہ 150 آیا, اب مجھے پریشانی لگی. میں نے 15 منٹ کے بعد کہا پھر بلڈ پریشر دیکھو, اب وہ میری پریشانی پہلے سے دگنی تھی, وہ بلڈ پریشر 160 ہو گیا. تیسری دفعہ دیکھا تو 170 ہو گیا. میں بھاگا ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نے جو میرے ساتھ حرکت کی اس سے میرا بلڈ پریشر 180 ہو گیا. تو یہ والا ایک وہ اسپائرل بن جاتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. سوری آپ کی آواز اچانک ایک شیطانی خیال ذہن میں آیا. میں نے کہا بہت سارے آپ نے وجہ ذکر کی بلڈ پریشر کی, کچھ شادی شدہ لوگوں کے لیے کوئی اضافی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ وہ میں نے جب بالکل ہو سکتا ہے, وہ سٹریس کی جب میں نے بات کی اور آپ نے بیگم نے جب کہا کہ آج روٹی نہیں بنائیں گی, تو یہ سب باتیں اس میں شامل ہو گئی. تو بہرحال بہت اچھا ڈسکشن کہ ہمیشہ ایون آپ سٹیبل بھی ہیں, دوائیوں پہ آپ کے کنٹرول چل رہے ہیں, اور وقتی کچھ وقت کے لیے تو بڑی اچھی مثالیں پروفیسر خاور نے ذکر کی جو عموماً ہوتی ہیں. ہم یہ چیزیں کرتے ہیں, نمک کے مسائل, کوئی نہ کوئی سٹریس آ جانا, کوئی ایڈیشنل چیز, نیند کا, کبھی کبھار کچھ ایسی دوائیاں ہم درد کی لے لیتے ہیں, اور اس یعنی ہمیں وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا چیز روٹین سے ہٹ کے ہوئی ہے. اور اگر وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی تو یہ آپ کے لیے سمجھ لیں ایک وزٹ آپ کا ڈاکٹر کے پاس بچ گیا. اب آپ دیکھیں اس کے بغیر اگلے دن کیا حالات رہتے ہیں. اور وقتی تھوڑی دیر کے لیے بلڈ پریشر 10 20 15 اوپر نیچے ہونے سے خدا نہ خواستہ کوئی فالج, دل کا دورہ یا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر خاور نے ذکر کیا, وہ پریشانی واقعی جیسے آپ نے سر بتایا کہ وہ پریشانی پھر اس کو مزید بڑھانے لگتی ہے کہ میرا اتنا ہو گیا بلڈ پریشر, میرا اتنا ہو گیا, اور پھر بار بار چیک ہونا شروع ہوگا. تو بڑی حد تک یہ بات میرا خیال ہے لوگوں کے لیے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ تھوڑے بہت بڑھے ہوئے بلڈ پریشر وقتی پہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں. سر اب ہم دوائیوں کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, اب کچھ لوگ ایک دوائی جو ان کی سالہ سال سے بس چل رہی ہے, نہ کوئی چیک ہے نہ کچھ ہے, اور
ایک بڑی میجورٹی کا حال سر یہی ہے, اور وہ بھی کبھی وہ اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں, اور کیونکہ ان کو کوئی علامتیں نہیں ہو رہی ہیں. کبھی ان کا بلڈ پریشر کی ایک تشخیص ہوئی جو کسی نے دوا شروع کر دی ہے, اب وہ کبھی اس میں ناغے بھی کرتے ہیں, کبھی لے بھی لیتے ہیں. بہت کبھی کوئی پرابلم آئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے, نہیں تو ایک بلڈ پریشر کا لیبل ساتھ ہے اور اس طرح دوائی چل رہی ہے. سر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, کے ان کے لیے کیا لائن آف ایکشن ہونی چاہیے؟ دیکھ میں پہلے بھی بات میں ذکر کیا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ ہر صورت میں بلڈ پریشر پہ نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یا ہائپر ٹینشن یا یہ عارضہ ہے, یہ خاموش مرض ہے, اس کے کوئی علامات نہیں ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو بالکل اچھا محسوس کر رہا ہوں تو اس کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا بلڈ پریشر صحیح ہوگا, ہو سکتا ہے زیادہ ہو. ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آلے سے چیک کیا جائے. اب جو لوگ دوائی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہیں, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ تو کم از کم اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرا لیں. اگر وہ بلڈ پریشر لیمٹس میں ہے, یعنی اوپر والا بلڈ پریشر 130 سے نیچے ہے. اور میں بس تھوڑا سا ایک انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ پہلے بھی سمجھا چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو بلڈ پریشر چیک ہونا ہے یہ آپ کی آئیڈیل ریلیکس اسٹیٹ میں. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. یہ جو مینٹیننس بلڈ پریشر ہم چیک کرتے ہیں یہ اگین وہی علامت والا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اب بی پی چیک ہو رہا ہے. آئیڈلی یہ وہ بی پی ہے جو آپ اپنا کنٹرول دیکھنے کے لیے چیک کر رہے ہیں, یہ بالکل نارمل اور ریلیکس حالات کا بی پی ہونا چاہیے. جی سر کنٹینیو کریں. جی, تو اگر آپ کا بلڈ پریشر 130 سے نیچے ہے اور نیچے والا 85-80 سے نیچے ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے, آپ دوائی جاری رکھیں. دوائی چھوڑنی نہیں چاہیے اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے, کیونکہ یہ دوائی کی وجہ سے ہے. نمبر ایک, کیا زیادہ عرصہ دوائی لیتے رہے تو کیا دوائی بدلنا ضروری ہوتی ہے؟ کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں. مقصد بلڈ پریشر کے کنٹرول کا ہے. وہ اگر وہ دوائی وہ کام کر رہی ہے تو دوائی وہی جاری رکھنی چاہیے. دوائیاں سب بہت اچھی ہیں, لیکن اصل کام اس کا کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا چاہیے. پتہ کیسے چلے گا؟ باقاعدگی سے چیک کرنا, اور جیسے آپ نے بتایا اس وقت چیک کریں جب آپ بالکل ریلیکسڈ ہیں. نمبرز ہم نے بتا دیے, 130-80 اس سے نیچے ہے تو آپ کو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, دوائی آپ جاری رکھیں. بے شک اگر میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ گھر پہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, دوائی آپ کو ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر ہر مہینے چیک کرنے میں 130-80 سے نیچے رہتا ہے, تو آپ بے شک دوبارہ اس چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. اگر بلڈ پریشر 130-80 سے زیادہ ہو رہا ہے, یعنی 140 بھی ہے, آپ نے آج چیک کیا 140 تھا, 2 دن بعد چیک کیا تو بھی 140 تھا, پھر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ جا کے کرنا چاہیے. دوائی بدلنے کی ضرورت ہو سکتا ہے نہ ہو, وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا اس وقت آپ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. چونکہ دوائیوں یہ ہائی بلڈ پریشر کے اثرات بہت سارے جسم کے حصوں پہ ہوتے ہیں, دل پہ بھی ہوتے ہیں اور گردوں پہ بھی ہوتے ہیں. گردوں کے اثرات بہت اہم ہیں, اس کو ہمیں باقاعدگی سے چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سال میں ایک دفعہ کم از کم گردے کے فیل کو دیکھنا اور نمکیات کی مقدار جو آپ کے جسم میں ہے اس کو دیکھنا وہ ضروری ہے, خاص طور پہ اگر کوئی ایسی دوائی لیتے ہیں جن کا نمکیات پہ کچھ اثر ہوتا ہے. اور زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں, اگر 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں, وہ جو اگر دوائیاں لے رہے ہیں تو اس میں زیادہ فریکوینٹلی بلڈ پریشر بھی چیک کرنا چاہیے, اور یہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے گردے کے لیے, نمکیات کے لیے, وہ بھی زیادہ فریکوینٹلی کرنے چاہیے. تو یہ ایک جنرل چیز ہے, ہر کسی کے لیے 100% نہیں, ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے. بالکل بہترین سمجھ میں آئی کہ بات آپ اپنا چیک رکھیں, کنٹرول رہے تو ڈاکٹر کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑھ رہا ہے تو اب اس کی تھوڑی سی کنٹینیوٹی 1-2 دن دیکھ لیں کہ وہ اگر مستقلاً بڑھا ہوا رہ رہا ہے تو اب ضرورت ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں. اچھا, نارمل رہتے ہوئے بھی اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ کی چھٹی ہو گئی. 6 مہینے سال میں ایک مرتبہ اپنا کچھ بنیادی ورک اپ, جس میں ڈاکٹر خاو نے ابھی جیسے گردے کا ذکر کیا, اسی طرح اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو سال میں ایک آدھ بار شوگر چیک کر لینا کہ کہیں شوگر آ تو نہیں گئی. باقی کوئی نئی علامتیں اپیئر ہو رہی ہوں, اور علامتوں میں مینلی چیزیں ایسی ہیں کہ سانس اور سینے میں کوئی کیفیات ہو رہی ہوں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے, ایون آپ کو کوئی ایکیوٹ ایمرجنسی نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی.
دوسری طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر خاور کہ اگر یہ اب سٹیبل تو نہیں ہے, جیسے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بی پی بڑھے ہوئے بھی آ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی کچھ ایزمپشنز بنائی ہوئی ہیں کہ کچھ ایک 60 سال کے آدمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس میرا تو 160 بس صحیح ہے, اس سے نیچے تو بس ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی علامت ہے نہیں تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس. تو اب ایک آدمی جو سٹیبل ہے, کوئی علامتیں نہیں ہے, کس درجے میں اب ضرورت ہے کہ ایک تو ہمیں ظاہر ہو گیا کہ بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھ رہا ہے تو آئیڈلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, لیکن مستقل دوائی لینے والے لوگ بھی ڈاکٹر کے پاس عموماً بلڈ پریشر فلکچویٹ ہونے کے باوجود بھی نہیں جا رہے ہوتے. ان کو کیا ایڈوائز کریں گے سر؟ دیکھیں بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتے رہنا, یعنی اپنی رینج کے اندر اوپر نیچے ہونا وہ نارمل چیز ہے. وقتی طور پہ کوئی وجہ ہوگی, تھوڑا سا بڑھ گیا تھا کہ کم ہو گیا, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر اچھا کنٹرول نہیں ہے, یعنی آپ مہینے میں اگر ہر ہفتے چیک کرتے ہیں تو ہفتے میں 3 دن تو وہ 140 سے اوپر 130 سے اوپر ہوتا ہے, ایک دفعہ 130 ہوتا ہے, تو وہ مناسب نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی اس میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی تکلیف یا کمزوری ہوتی ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بہت کلیئر ڈیٹا ہے, اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا وہ ہمارے جو اسپرنٹ کا ٹرائل ایک بہت مشہور ہے, اس کا دوبارہ وہ لانگ ٹرم اسیسمنٹ بھی آ گئی, اور اگین کنفرم ہو گیا کہ لوور بلڈ پریشر از بیٹر. یعنی لوور مینز یہ نہیں کہ 80 ہونا چاہیے, لیکن ہم اس جتنا میں انہوں کم. نے ٹارگیٹ کا کہا کہ 130 تو لمٹ ہے, لیکن 120 نہ ہوگا تو اور اچھی بات ہے, اس میں آپ کی کمپلیکیشن زیادہ کم ہوتی ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ جو آپ کا فالج کا ہارٹ اٹیک کا فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے, بلکہ ڈیمینشیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ایج کے ساتھ یادداشت بھولنا اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا جنرلی ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بلڈ پریشر کو 130 سے کم رکھیں. جن لوگوں کو شوگر ہے اس میں تو کلیئرلی 120 یا اس سے کم رکھنا ضرورت ہے. جن کے آلریڈی گردے متاثر ہیں اس میں بلڈ پریشر کو اور 120 یا اس سے کم رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ مزید گردے متاثر نہ ہوں. اور اس کے لیے دوائیوں بہت ساری دوائیاں اویلیبل ہیں, کوئی ایک ایسا نہیں ہے. اگر کسی ایک دوائی سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوائی کھانے سے کچھ تکلیف ہوتی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانا چاہیے. یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں نے ایک جو دوائی میرے پین سے لکھی گئی تو اب میں اسے بدل نہیں سکتا. دیکھیں دوائی کسی انسان کو سوٹ کرتی ہے, کسی کو نہیں. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. تو میں ولنگ کہ آپ آئیں گے, اگر آپ کو اس سے مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو میں اس دوائی کو تبدیل کر کے دوسری دوائی دے سکتا ہوں. اتنی دوائیاں اب ہیں, فارچونیٹلی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت ساری قسم کی دوائیاں اور بہت اچھی ایفیکٹو دوائیاں ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کر سکتی ہیں, تو ہم بدل کے دے سکتے ہیں. تو یہ سبجیکٹ اتنا بڑا ہے اور کنفیوژن بھی ہے اور کامن بھی ہے کہ باتیں تو جتنی کی جائیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے سکتی. اور آج جیسے ہی ہمارا پلان تھا کہ ہم صرف کنفیوژنل باتیں جو زیادہ لوگوں میں ایک اس کے متعلق غلط فہمیاں ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ فیوچر میں ہم اس میں مختلف اس کی چیزوں, اور ویسے تو آپ خود بھی تھوڑا سا اس حامی کا بھی سر تعارف دے دیں, ہائپر ٹینشن اویئرنیس مینجمنٹ انیشیٹو کا, کہ انشاءاللہ یہ کووڈ سچویشن بہتر ہوگی تو ہمارے آگے بھی بلڈ پریشر کے ریلیشن میں کیا کیا پلانز ہیں. جی سر. جی میں بلکہ ہم آپس میں بات ڈیسائیڈ پلان کر سکتے ہیں, اور شاید لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو کہ ہم ایک حامی کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے ساتھ مل کے ایک سیریز آف پروگرام رکھیں کہ ایک ٹاپک ٹچ کر لیا ایک مہینے, نیکسٹ منتھ میں دوسرے ٹاپک کر لیا, اس طرح لوگوں کی, تاکہ یہ تو جتنی زیادہ دفعہ بات ہوتی رہے تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کلیئرٹی آنا شروع ہو. تو اسی مقصد کے لیے ہم نے ایک یہ پلیٹ فارم بنایا ہے جس کا نام حامی HAMI ہائپر ٹینشن اویئرنیس اینڈ مینجمنٹ انیشیٹو ہے. اور اس میں ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں. ہم نے 2-3 مہینے پہلے کراچی میں 8-9 کیمپ کیے تھے, اور اس کا فیس بک پہ پیج بھی ہے. اس میں ہم بہت ساری آپ لوگوں کی اور جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان کی جو رائے ہیں وہ شامل کرتے رہتے ہیں, تو وہ ایک اچھا ریسورس ہے جو اویلیبل ہوگا. اس کے اور اس وقت جو یہ منتھ آف میئرمنٹ ہے,
تو اس میں اس منتھ میں ابھی آن گوئنگ ہے، تو ہمارا اگلے 1-2 دن کو ملا کے 15 دن میں تقریباً 3000 کیمپ کر رہے ہیں ہم حامی کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ. اور اس کا آگے ایک ایپ بھی بن رہا ہے، لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا کہ وہ اپنے بلڈ پریشر کے کنٹرول اور باقی انفارمیشن چیزیں وہ ان کو ملتی رہیں. اس میں ایک آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا تو میں ایک سیکنڈ کے لیے وہ بات کر لوں. دیکھیے ہائپر ٹینشن ہر چیز کے بارے میں، کووڈ کے ویکسین کے بارے میں یہ جتنی مس انفارمیشن ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کچھ مسالے دار باتیں سننا اور کرنے میں آئی تھنک زیادہ اس کو انجوائے کرتا ہے، تو ایک صاحب کا فیل ہوتی ہے اور ہم اس کو آگے پاس آن بھی کر دیتے ہیں. پہلے جو ہوتا تھا کہ کوئی ایک اگر افواہ چلتی تھی تو وہ یعنی سینہ بہ سینہ چلتی تھی تو اس کی بڑی سلو ٹرانسمیشن ہوتی تھی. اب ہم نے اس کو پر لگا دیے، یعنی یہ سوشل میڈیا کے، تو وہ اب ایسے آگ کی طرح پھیلتی ہے جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ اس کو آگے نہیں بھیجیں جب تک آپ کو یہ بالکل 100% یقین نہ ہو کہ اس کا سورس جو ہے وہ اچھا ہے، صحیح ہے، آتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہو. ورنہ اپنے تک محدود رکھیں، آپ کو شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری جو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ جو مس انفارمیشن، ایک تو یہ کہ کچھ شوقیہ ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں جس کی میں کر رہا ہوں، لیکن ایک آرگنائزڈ مس انفارمیشن کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک حصہ ہے جس کے بہت سارے مقاصد پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہم شاید سمجھتے نہیں ہیں. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اب آپ جیسے ہمارے اس میں انفلوئنسر آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت فالوئنگ ہے تو آپ کوئی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کو پہ اثر انداز ہوگا، وہ چیز اثر انداز ہوگی. تو اسی طرح کے انفلوئنسرز پوری دنیا میں اب ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے بہت بڑی بڑی فالوئنگ ہے. تو فرانس میں جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے یہ اوپنلی بتایا، خود کہا کہ ہمیں ان نون سورس سے بہت بڑی رقم آفر ہو رہی ہے کہ ہم ایک خاص ویکسین کے بارے میں مس انفارمیشن دیں. یعنی تو آپ یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا ایک آرگنائزڈ کرائم یعنی لیول بنا ہوا ہے جس کی، تو یہ آپ کی جو ہماری باتیں یہ آ رہی تھی کہ 2 سال میں ویکسین کے بعد سب مر جائیں گے، تو یہ تو پھر وہ کوئی میرا خیال خدا کے بہت ہی نزدیک ہوگا وہ شخص جس کو یہ پتہ چل گیا کہ جی تو خدا ہستا. تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی جو ایک نائب ہوتے ہیں جو اس کو ہم بات مان لیتے ہیں اور پھر آگے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ہمارا ہر ایک اپنا اپنے کنٹریبیوشن کرتا ہے. ہم جیسے آپ کا یہ چینل ہے، آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. عام آدمی کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اس چیز کو، انفارمیشن کو آگے نہیں بڑھائیں جب تک آپ کو یہ 100% یقین نہ ہو کہ وہ صحیح سورس سے ہے. فواد فاروق سے آئی ہے، حامی کے پلیٹ فارم سے آئی ہے، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے، برٹش ہارٹ ایسوسی ایشن ہے، کارڈیک سوسائٹی پاکستان کی ہے، ان کے سورسز ہیں. تو اس سے تو آپ بات کریں. WHO سے آئی ہے تو وہ آپ بات آگے بلا سکتے ہیں. اس میں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ اب بات کچھ اور ہوتی ہے، اوپر لیبل لگا کے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. جو میں نے کہا کہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے ایکچولی اس وقت، اس کا پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اور سر ہم تو حیران ہیں کہ ہمارے پاس تو اچھے خاصے پڑھے لکھے مریض یہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. سورس تو دور کی بات سر، سنا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو بہرحال پروفیسر خاور بہت 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 شکریہ. ہمیشہ آپ ایک نوٹس پہ ہمارے ناظرین کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اچھی آگاہی فراہم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی نئے، انشاءاللہ بلڈ پریشر سے ہی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ پھر دوبارہ کنیکٹ ہوں گے. تمام ناظرین کو اللہ حافظ، اور پروفیسر خاور صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ کے ساتھ خدا حافظ. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ.